علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ کوئی انسان اپنے عمل کی وجہ سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جنت میں جاؤں گا۔ عین ممکن ہے کہ ہمارا عمل جو ہے وہ اس معیار پہ نہ ہو جو خالق اکبر کو مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر انسانوں کو جنت میں بھیجے گا تو اپنے فضل سے بھیجے گا۔ تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کی ذات کسی نیک بندے کو جہنم میں بھیجے اور برے بندے کو جنت میں بھیجے؟ میرے خیال میں باتیں تھوڑا سا آخری جملے میں آگے کچھ اور ہو گئی ہیں، لیکن بہرحال یہ کہنا کہ عمل سے کوئی جنت نہ جائے گا یہ بات صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن مجید نے جہاں جہاں ایمان کا لفظ استعمال کیا ہے وہاں عمل الصالحات کا لفظ استعمال کیا ہے، اور ایمان اور عمل الصالح دونوں کے نتیجے میں ان کو اصحاب الجنہ قرار دیا ہے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ، جو ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں گے وہی جنت میں جائیں گے۔ پس معلوم ہوا ایمان اور عمل صالح دونوں مل کے انسان کو جنت کا مستحق قرار دیتے ہیں۔ اور یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ بدعملی انسان کو جہنم لے جاتی ہے اور بے ایمانی انسان کو جہنم لے جاتی ہے، بس معلوم ہوا کہ عمل کرو گے تو تم جہنم سے بچو گے، نیک ہوگو گے تو جہنم سے بچو گے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ تم ساری برائیاں اپنے کھاتے میں ڈال لو اور پھر یہ خیال کرو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تمہارے اوپر عاشق ہو چکی ہوئی ہے اور وہ تمہیں جنت بھیج کر خوش ہوتی ہے۔ نہیں، اس نے جو کچھ قرآن میں فرمایا ہے وہ حق ہے، اور اسی طرح ائمہ ہدی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ ہماری ولایت اور ہماری محبت اس کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی، اگر حاصل ہو سکتی ہے تو تقوی اور عمل صالح کے ساتھ حاصل ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں ان روایات سے پشت پھیرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ہمیں اعمال سے گریز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور میں حیران ہوں یہ لوگ کہ جو عمل صالح کے اوپر یعنی عمل صالح سے لوگوں کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیا یہ اجازت دیتے ہیں کہ کوئی اپنی بہن کے ساتھ برائی کرے؟ کیا یہ اجازت دیتے ہیں کہ اپنی محرمات کے ساتھ کوئی شخص غلطی کرے؟ اور اگر ان کو کہا جائے کہ اگر ہر بدعملی جائز ہے تو فقط بے نمازی کیوں جائز ہے، پھر محرمات کے ساتھ زنا کیوں جائز نہیں ہے، پھر تمہارا مال لوٹ لینا کیوں جائز نہیں ہے؟ ان کو پوچھو کہ تم ہمارے ساتھ 10,000 روپے فیس طے کر کے آتے ہو، پھر ہم تمہیں نہیں دیتے ہیں، پھر ہم نہیں دیتے ہیں تو ہم جنت جائیں گے۔ اس وقت تو تم کہتے ہو نہیں نہیں 10,000 دو گے تو تم جنت جاؤ گے، تو میں کہتا ہوں میں نہیں دیتا، میں نے کون سی برائی کر لی؟ اگر کسی اور کے ساتھ بے وفائی کرنا جائز ہے تو تیرے ساتھ بے وفائی کرنا کیوں جائز نہیں ہے؟ اگر کسی کو اور کو لوٹ لینا جائز ہے تو تجھ بدتمیز کو لوٹ لینا کیوں جائز نہیں ہے؟ تو معلوم ہوا کہ بدعملی غیروں کے بارے میں ہو تو تیرے لیے تو اسے جنت کا فتویٰ دیتا ہے، اگر کوئی بدعملی تیرے ساتھ کرے اٹھائے تھپڑ مارے تیرے منہ کے اوپر پھر تو اسے کہے تو جنت جائے گا تو پتہ چلے گا نا۔ بس معلوم ہوا یہ ایک فراڈ ہے، یہ ایک ڈھنگ ہے جو لوگوں نے بنایا ہوا ہے۔ سیدھی سی بات ہے، جو قرآن کو پشت پھیرتا ہے وہ ایسی باتیں کرتا ہے، جو محمد و آل محمد کا مخالف ہوتا ہے وہ ایسی باتیں کرتا ہے۔ تو اس لیے اعمال سے گریز کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے، اس سے ہم انکار کی جسارت نہیں کر سکتے کہ ٹھیک ہے انسان کا ایک صحیح عقیدہ ہے اور ایک انسان کا صحیح عمل ہے، اگر صحیح عمل اور صحیح عقیدہ دونوں ہوں گے تو انسان کے لیے جنت آسان ہو جائے گی۔ رہا یہ کہ اللہ کے فضل سے حاصل ہوتا ہے سب کچھ، اس سے بھی انکار نہیں ہے، اس لیے کہ انسان اپنے عمل کو ہر حال میں صحیح اور قبول سمجھے، اس کو کیسے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہے؟ اس لیے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے اعمال کو کامل نہ سمجھے، اپنے اعمال کو قبول شدہ نہ سمجھے، بلکہ ہمیشہ یہ کوشش کرتا رہے کہ میں اپنی غلطیوں کو دور کروں اور اپنے اعمال کو شرط قبولیت پر پورا لے آنے کی کوشش کروں۔ اس کا نتیجہ تو الٹا یہ نکلتا ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ محتاط ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کی طرف جاتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میری کوئی غلطی میرے کسی گناہ میرے کسی عمل کے لٹک جانے کا باعث نہ ہو۔ دیکھیے اللہ فرماتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ قبول کرتا ہے تو کن لوگوں سے؟ متقیوں سے۔ اور مجھے اگر اپنے تقوی کے بارے میں پورا یقین نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ جانے میرے جتنے اعمال ہیں وہ لٹکے ہوئے ہوں، صحیح عمل ہونا اور ہے اور اس کا قبول ہونا
اور ہے تو انسان اعمال کو صحیح انجام دے، پھر اس کے بعد اس کی قبولیت کے لیے کوشاں رہے. اس سے انسان واضح ہے کہ زیادہ سے زیادہ محتاط زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا، اور اس طرح انشاءاللہ اللہ کا اس پر فضل ہوگا. اور اللہ یہ بھی فرماتا ہے کہ میں فضل کس پہ کرتا ہوں. اگر فضل اس طرح کرتا ہے کہ وہ نہ کوئی ایمان ہو نہ کوئی عمل ہو تو اللہ ویسے فضل کرتا ہوا نظر آتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم اس امر کے قائل نہیں ہیں کوئی یزید کی طرح مر جائے اور اس پہ اللہ کا فضل ہو جائے، کوئی شمر کی طرح مر جائے اور اس پر اللہ کا فضل ہو جائے. فضل الہی کے بھی کچھ اصول ہیں، اس کے بھی کچھ قوانین ہیں، اس کے بھی کچھ دستور ہیں، اور ان دستوروں کے مطابق اللہ کا فضل ہوا کرتا ہے. بس اس لیے ہمیں فضل کی بھی امید کرنا چاہیے. اور سیدھی سی بات ہے کہ جب عدل کے تقاضے کو سامنے رکھا جاتا ہے تو پھر ہمیں اپنے اعمال پہ اس طرح بھروسہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم نے جو کچھ کیا ہے وہ 100% صحیح کیا ہے، اور جو کچھ کیا ہے وہ قبولیت کے شرائط پر پورا آتا ہے. اسی لیے معصوم فرماتے ہیں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کہ ایک مومن کے دل میں پائی جانے والی جنت کی امید اور جہنم کا خوف، ایک مومن کے دل میں پائی جانے والی جنت کی امید اور جہنم کا خوف، اگر اس کو نکال کر دونوں کو دو پلڑوں میں رکھ دیا جائے، ایک پلڑے میں جنت کی امید ہو اور دوسری طرف جہنم کا خوف ہو، تو اگر وہ مومن کا دل ہے تو ان دونوں میں ایک رتی برابر بھی فرق نہیں ہوگا. مطلب یہ نکلا کہ انسان کو اپنے اعمال کے ذریعہ امیدوار بھی ہونا چاہیے اور ساتھ ساتھ جہنم کا خوف بھی ہونا چاہیے. اس لیے ہم اللہ سے یہ امید کرتے ہیں کہ خداوند تعالی ہمیں جہنم سے بچائے گا اپنے فضل و کرم کے ساتھ، اور ہمیں جنت کا مستحق کرے گا تو بھی اپنے فضل و کرم کے ساتھ. لیکن فضل کا مطلب عمل سے دستبردار ہونا نہیں ہو سکتا.